بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول انکانا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انکانا کے سردار چوگاشو کو قتل کر دیا گیا تھا اور اب وہ آزاد تھے، لیکن انہیں ایک بات کا انتظار تھا کہ حکومت اس رپورٹ کے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اس لیے انہوں نے میٹنگ ہال میں ڈیکٹا فون فٹ کیا۔ اس کی دوسری سائٹ پر یقیناً ٹیپ چل رہا ہوگا اور میٹنگ کی تمام کاروائی ٹیپ ہو چکی ہوگی۔ مجھے چونکہ پہلے سے شک تھا، اس لیے میٹنگ میں نے ٹیم کے بھیجنے کی بھرپور مخالفت کی تھی تاکہ وہ لوگ مطمئن ہو سکیں، لیکن میں لازمی طور پر اپنے ممبران پر مشتمل ٹیم وہاں بھیجوں گا، کیونکہ یورینیم کا حصول ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ ایکس ٹو نے تفصیل بتلا کر ساتھ ہی فیصلہ بھی سنا دیا۔ کمال ہے، ہمیں حیرت ہے کہ آپ پس منظر سے اتنی گہری واقفیت رکھتے ہیں۔ صدر نے حالات سننے کے بعد تحسین آمیز نظروں سے ایکس ٹو کو دیکھتے ہوئے کہا، اور سر سلطان کا سینہ فخر سے بلند ہو گیا۔ عمران نے ایک نظر سر سلطان کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ دراصل ہماری آنکھیں ہر وقت کھلی رہتی ہیں، اس لیے ہمیں حالات کا زیادہ علم رہتا ہے۔ عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہمیں آپ پر اور آپ کے ڈپارٹمنٹ پر فخر ہے۔ صدر نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا۔ عمران بھلا کیا جواب دیتا؟ خاموش ہو رہا۔ چند لمحوں تک وہاں خاموشی رہی۔ پھر صدر مملکت نے کہا، مسٹر ایکس ٹو، آپ جن ممبران کی ٹیم وہاں بھیجیں گے، کیا ان میں کوئی سائنسدان بھی شامل ہوگا؟ جی ہاں، یقیناً، عمران نے جواب دیا۔ کتنے آدمی بھیجنے کا ارادہ ہے؟ صدر نے دوسرا سوال کیا۔ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں انتہائی سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا، عمران نے ٹالتے ہوئے کہا۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ اس ٹیم میں ملٹری انٹیلیجنس کے بھی چند آدمی شامل کر لیے جائیں۔ صدر مملکت نے اپنی تجویز پیش کی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن انہیں میرے آدمیوں کے ماتحت کام کرنا پڑے گا۔ عمران نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا، اوکے ٹھیک ہے، میں آپ کے فیصلے سے متفق ہوں۔ صدر نے اٹھتے ہوئے کہا، سر سلطان، اب مجھ سے اجازت نامے پر دستخط کروا لیں تاکہ رسمی کاروائی ختم ہو جائے۔ بہتر جناب، سر سلطان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر عمران اور سر سلطان صدر مملکت سے اجازت لے کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ عمران، مجھے شام کو ملنا، سر سلطان نے باہر نکلتے ہی عمران سے سرگوشی کے لہجے میں کہا۔ بہتر، میں عمران کو آپ کے پاس روانہ کر دوں گا، عمران نے ایکس ٹو کے لہجے میں جواب دیا، اور سر سلطان مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ ویری گڈ، معاملہ ہمارے حق میں بہتر ہی رہا، گولڈ مین نے ٹیپ ریکارڈر کا سوئچ بند کرتے ہوئے کہا، اور سامنے بیٹھے ہوئے غیر ملکیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اور ان کا یہ فیصلہ ہے بھی حق بجانب۔ مبہم سے کلو پر وہ اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتے تھے؟ ایک غیر ملکی نے رائے پیش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہرحال خطرہ تو تھا۔ یہ ایشیائی ہوتے تو سر پھرے ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں، بس جذباتی فیصلے کرتے ہیں، گولڈ مین نے کہا۔ اب کیا پروگرام ہے باس؟ ایک نے پوچھا۔ میں مرکز کو اپنی مفصل رپورٹ آج بھیجتا ہوں، کل ہم اس ملک سے چلے جائیں گے۔ میں مختلف فلائٹس میں سیٹیں بک کرا لوں گا، اور پھر باری باری سب کو اطلاع مل جائے گی، گولڈ مین نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اب میٹنگ برخاست کرنا چاہتا ہے۔ تمام غیر ملکی باری باری کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد گولڈ مین نے دروازہ بند کر دیا، اور پھر اس نے ایک الماری کھول کر ٹرانزسٹر نما ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اسے لے کر دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو میز پر رکھ کر اس کے نوب گھما کر اسے آن کیا، اور مختلف نابیں گھمانے کے بعد جب ایک مخصوص ہندسے پر سوئی رک گئی تو اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر پشت پر لگا ہوا ایک چھوٹا سا بٹن آن کر دیا۔ ٹرانسمیٹر سے ہلکی ہلکی آوازیں پیدا ہونے لگیں۔ یہ سمندر کے شور جیسی آوازیں تھیں۔ جلد ہی یہ آوازیں معدوم ہو گئیں۔ اب ایک صاف مگر انتہائی کرخت آواز ان پر غالب آ گئی۔ ہیلو، ایچ کیو سینٹر اسپیکنگ، اوور۔ یہ آواز سنتے ہی گولڈ مین نے پھرتی سے ہاتھ دوبارہ پشت کے بٹن پر رکھا اور پھر اسے دبا کر کہنے لگا، ہیلو، گولڈ مین فرام پی آپریشن سی اسپیکنگ، اوور۔ گولڈ مین نے جواباً کہا، ویسے اس کا لہجہ قدرے مودبانہ تھا۔ گولڈ مین، ایک منٹ رکو، باس سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے، اوور۔
جواب ملا اور گولڈ مین خاموش بیٹھا رہا۔ سمندر کے شور کی آوازیں دوبارہ تیز ہو گئیں۔ چند لمحوں تک وہ آوازیں آئیں اور پھر بھیڑیے جیسی غراہٹ ابھری اور گولڈ مین یوں جھٹکے سے سیدھا ہو گیا جیسے اسے شوق لگا ہو۔ باس اسپیکنگ، رپورٹ دو۔ وہی بھیڑیے جیسی آواز سنائی دی۔ گولڈ مین فرام پی آپریشن سی اسپیکنگ سر، مشن کامیاب رہا ہے۔ سی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ڈبلیو کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ ویسے بم نے اسے اس طرح قتل کیا ہے کہ 100% خودکشی کا کیس بنے، مگر وہ پہلے ہی اوپر رپورٹ دے چکے تھے، چنانچہ پھر ریکارڈ آفس سے وہ رپورٹ اڑوا لی گئی۔ آج یہاں صدارتی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹیم نہیں بھیجی جائے گی۔ اس میٹنگ کا ٹیپ یہاں میرے سامنے پڑا ہے۔ اوور۔ گولڈ مین نے مختصراً الفاظ میں مکمل تفصیل بتائی۔ گولڈ مین، ہم تمہاری کارکردگی سے خوش ہیں۔ وہ ٹیپ آن کرو، میں خود سننا چاہتا ہوں۔ اوور۔ باس نے نرم لہجے میں کہا اور گولڈ مین کی خوشی قابل دید تھی، جیسے اسے ہفتے اقلیم کی دولت حاصل ہو گئی ہو۔ وہ پھرتی سے ٹیپ ریکارڈ ٹرانسمیٹر کے قریب لایا اور پھر اس کا بٹن دبا دیا اور خود کرسی سے پشت لگا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ ٹیپ چلتا رہا۔ میٹنگ کی مکمل کاروائی اس کے باز تک پہنچی۔ جب ٹیپ ختم ہو گیا تو اس نے ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا۔ ویری گڈ گولڈ مین، میں نے تمام تفصیل سن لی ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر میجر آپریشن سینٹر چلے جاؤ۔ افریقی ملک ٹانگا نائکا سے ایک گائیڈ تم لوگوں کو وہاں لے جائے گا۔ باقی آرڈر وہیں پہنچ کر حاصل کرنے ہیں۔ اوور اینڈ آل، باس نے اپنا حکم سنا دیا۔ ہیلو ایچ کیو سینٹر اسپیکنگ، اوور۔ دوبارہ وہی کرخت آواز سنائی دی۔ یس گولڈ مین اسپیکنگ، اوور۔ گولڈ مین نے جواب دیا۔ باس کا حکم سن لیا گولڈ مین، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر ٹانگا نائکا چلے جاؤ۔ وہاں تم اکیلے ہوٹل بش بی چلے جانا۔ ہوٹل بش بی کے بیرے نمبر 16 کو گلاب کا مصنوعی پھول پیش کرنا۔ وہ تمہیں ایک آدمی سے ملا دے گا۔ وہ آدمی تمہارا گائیڈ ہوگا۔ وہ تمہیں میجر آپریشن تک لے جانے کے تمام انتظامات خود مکمل کر لے گا اور تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا۔ بقیہ احکام تمہیں وہیں جا کر ملیں گے۔ اوور۔ اوکے سر، میں سب سمجھ گیا۔ اوور۔ گولڈ مین نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر دوبارہ سمندر کی شور کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ گولڈ مین نے بٹن آف کیے اور پھر ٹرانسمیٹر اور ٹیپ ریکارڈر دونوں کو اٹھا کر الماری میں بند کر دیا۔ وہ کافی دیر تک کرسی پر بیٹھا باس کے حکم پر غور کرتا رہا۔ کیونکہ یہ حکم بالکل اچانک اور غیر متوقع تھا، اس لیے اسے اس بارے میں سوچنا پڑا۔ جہاں تک اس کا خیال تھا کہ باس کو ابھی بھی شک تھا کہ کرنل واسطی کی مبہم رپورٹ پر حکومت کوئی مہم نہیں بھیجے گی۔ اس شک کی بنا پر گولڈ مین اور اس کے ساتھیوں کو میجر آپریشن پر بھیجا جا رہا تھا تاکہ اگر کوئی ایسی مہم وہاں تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو بھی جائے تو وہاں اس کا بآسانی قلع کما کیا جا سکے۔ پھر اس نے ٹیلی فون اٹھا کر اپنے ساتھیوں کے نمبر ڈائل کیے اور واپسی کا پروگرام بتانا شروع کر دیا۔ جہاز فضا کی لامحدود وسعتوں میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جہاز کے اندر خاموشی تھی۔ تمام مسافر یا تو کسی اخبار یا رسالے کے مطالعے میں غرق تھے یا آنکھیں بند کیے ہوئے اونگ رہے تھے۔ گولڈ مین اور اس کے ساتھی اسی جہاز میں موجود تھے۔ اس جہاز کی منزل ٹانگا نیکا تھی۔ پاک ایشیا کے دارالحکومت سے ٹانگا نیکا کے لیے یہ طویل ترین ڈائریکٹ پرواز تھی جو ہفتے میں صرف ایک بار جاتی تھی۔ عمران، صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر، نعمانی، جوزف چوہان اور دو دوسرے آدمی جو ملٹری انٹیلیجنس سے تعلق رکھتے تھے، سارجنٹ سراج اور کیپٹن عارف۔ ان دونوں افراد کا انتخاب عمران نے ملٹری انٹیلیجنس کے ریکارڈ کے گہرے مطالعے کے بعد کیا تھا۔ یہ دونوں ریکارڈ کے مطابق فطری طور پر انتہائی دلیر، چالاک، ذہین اور فوری فیصلہ کرنے والے افراد تھے۔ ملٹری انٹیلیجنس میں ان کے بے شمار کارنامے موجود تھے۔ انہیں اچھی طرح بتلا دیا گیا تھا کہ وہ کس کیس پر کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عمران بطور پارٹی لیڈر جا رہا تھا۔ ایکس 2 نے تمام ممبران کو سختی سے حکم دے دیا تھا اور خاص طور پر تنویر کو کہ عمران کے حکم کے خلاف ایک قدم نہ اٹھایا جائے۔ یہ مہم اس کے لحاظ سے بے حد خوفناک تھی کہ افریقہ کے گھنے جنگلوں میں جہاں ہر قدم پر موت کے ہزاروں سامان موجود تھے، انہیں کام کرنا پڑے گا، اور پھر وحشی اور آدم خور قبیلے کے علاوہ سفید فام سائنسدان اور جاسوس بھی وہاں موجود ہیں۔ عمران اور صفدر ایک سیٹ پر تھے، کیپٹن شکیل اور تنویر دوسری پر،
اور نعمانی اور جوزف اکٹھے موجود تھے۔ ملٹری انٹیلیجنس کے دونوں افراد بالکل آخر میں بیٹھے تھے۔ یوں یہ تمام لوگ پورے جہاز میں بکھرے ہوئے تھے۔ ادھر گولڈ مین اور اس کے 4 ساتھی بھی اسی جہاز میں موجود تھے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جہاز جاسوسوں سے پر تھا۔ عمران خاموشی سے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ صفدر کافی دیر تک عمران کی خاموشی کو اس لیے برداشت کرتا رہا کہ عمران شاید کسی خاص پوائنٹ پر غور کر رہا ہو، لیکن اتنی دیر تک عمران کی خاموشی وہ برداشت نہ کر سکا۔ خاموش ہوتے ہی عمران کی شخصیت بدل جاتی تھی۔ عمران صاحب، کیا بات ہے؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ صفدر نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ چپ چپ بیٹھے ہیں، ضرور کوئی بات ہے، پہلی ملاقات ہے جی، پہلی ملاقات ہے۔ آواز اتنی زیادہ تیز نہیں تھی، لیکن جہاز پر مسلط گھمبیر خاموشی کے لیے یہ آواز ہی بم کا دھماکہ ثابت ہوئی۔ سارے جہاز میں گانا گونجنے لگا اور پھر سب مسافر ہڑبڑا کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ زیادہ مسافر چونکہ غیر ملکی تھے، اس لیے ان کے منہ بن گئے۔ باقی افراد بری طرح ہنسنے لگے، البتہ صفدر کی گھبراہٹ قابل دید تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں عمران صاحب؟ کبھی کبھی تو آپ بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ صفدر کے لہجے میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی موجود تھا۔ عمران شاید صفدر کو ستانے پر تل گیا۔ اس نے بچوں کی طرح بلند آوازوں میں رونا شروع کر دیا۔ اب صفدر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ جھنجھلاہٹ اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن مقابل میں عمران تھا، اس لیے وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ ایک ایئر ہوسٹس تیز تیز چلتی ہوئی عمران کے قریب آئی۔ کیا بات ہے مسٹر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایئر ہوسٹس کے لہجے میں شدید حیرت ٹپک رہی تھی، اور اسے حیرت ہونی بھی چاہیے کہ اچھا بھلا آدمی یوں بچوں کی طرح رونا شروع کر دے۔ مجھے ٹافی لا دو، مجھے یہ مارتا ہے۔ عمران نے بچوں کی طرح ٹھنکتے ہوئے صفدر کی طرف اشارہ کیا، اور ایئر ہوسٹس نے مسکرا کر باسکٹ سے ٹافیوں کا ایک پیکٹ نکالا اور عمران کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور پھر پورا جہاز زوردار قہقہوں سے گونج اٹھا، اور لوگوں کے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ صفدر غریب کو تو عمران کو چھیڑنا ستم بن گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ گولڈ مین جو سامنے والی سیٹ پر بیٹھا بغور عمران کو دیکھ رہا تھا، صفدر کے اٹھتے ہی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ میری سیٹ پر تشریف رکھیں۔ اس نے صفدر کو اپنی سیٹ پیش کر دی۔ صفدر ایک لمحے کے لیے ہچکچایا اور پھر اس سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گولڈ مین خود عمران کے ساتھ صفدر کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب سب لوگوں کی نظریں عمران پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ ضرور کوئی حرکت کرے گا، لیکن عمران یوں خاموش بیٹھا تھا جیسے اسے کسی بات کا علم ہی نہ ہو۔ گولڈ مین عمران کے قریب بیٹھا، کبھی کبھی بڑے غور سے عمران کو دیکھ لیتا۔ عمران کو اس نے صرف ایک بار دیکھا تھا، اس وقت جب روشن دان کے ذریعے جوگاشے کو گولی مار رہا تھا۔ گو اس وقت بھی اس نے عمران کی ایک جھلک دیکھی تھی، مگر اب عمران کی آواز سن کر وہ چونک پڑا تھا، کیونکہ اسے یہ آواز گوش آشنا معلوم ہوتی تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ یہ آواز اس نے کہاں سنی ہے۔ یقیناً یہ آواز موسیو چوگاشے کو گولی مارنے سے پہلے اس نے سنی تھی، چنانچہ یقیناً یہی نوجوان اس وقت وہاں موجود ہوگا، اور پھر صفدر کے اٹھنے کو اس نے غنیمت جانا۔ اس طرح وہ نوجوان کے زیادہ قریب ہو سکتا تھا، اور پھر قریب بیٹھ کر اس نے بغور عمران کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ دراصل میک اپ کا شک مٹانا چاہتا تھا، لیکن عمران کے چہرے پر موجود پلاسٹک میک اپ اتنا مکمل اور بہترین تھا کہ وہ نزدیک سے بھی بغور دیکھ کر نہ پہچان سکا۔ کیا میں عورت ہوں؟ عمران نے اچانک جھک کر گولڈ مین کے کانوں میں سرگوشی کی۔ لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ گولڈ مین اس اچانک سوال پر گڑبڑا گیا۔ انتہائی غیر متوقع سوال تھا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ نہیں تو، گولڈ مین نے بوکھلاہٹ سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ مجھے یوں بغور کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہیں آپ کی جنس تو نہیں تبدیل ہو رہی؟ عمران نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار گولڈ مین سنبھل چکا تھا۔ مسٹر، خاموش بیٹھو، مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں، گولڈ مین نے اس پر روب جھاڑنے کے لیے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ تم سے زیادہ سخت لہجے میں بھی بول سکتا ہوں۔ ویسے بائی دا وے، تمہیں کس قسم کا مذاق پسند ہے؟ عمران شاید اسے ستانے پر تل گیا تھا۔ گولڈ مین بھی اب بلا کیا جواب دیتا، خاموش رہا۔ ویسے اب وہ دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا کہ خواہ اس مصیبت کو دعوت دے ڈالی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی نہ ہو، اس کی صرف آواز ہی اس سے ملتی جلتی ہو، کیونکہ عمران کی باتیں سن کر اسے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ یہ آدمی مکمل پاگل تو نہیں، البتہ ہاف مائنڈڈ ضرور ہے۔ چنانچہ اس نے پیچھا چھڑانے کے لیے صفدر کی طرف دیکھا
اور پھر اسے واپس اپنی سیٹ پر آنے کا اشارہ کیا۔ صفدر خاموشی سے اٹھ کر آیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گولڈ مین واپس اپنی سیٹ پر چلا گیا تھا۔ صفدر، یہ آدمی مجھے خطرناک محسوس ہو رہا ہے۔ عمران نے صفدر کے بیٹھتے ہی اس کے کان میں سرگوشی کی اور صفدر چونک پڑا۔ کون سا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، کیونکہ اسے اچھی طرح علم تھا کہ عمران کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا اور وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ جس سے تم نے تبدیلی کلب کی طرح سیٹ تبدیل کی تھی۔ اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ صفدر شاید کچھ سمجھ نہ سکا۔ اس کی جنس تبدیل ہو رہی ہے۔ عمران نے صفدر کو جواب دیا اور صفدر شرمندہ ہو گیا۔ تم ان لوگوں کو بھول گئے جنہوں نے موسیو چوگاشے کو قتل کر دیا تھا، کرنل واسطی کو خودکشی پر مجبور کیا تھا، ریکارڈ آفس سے فائل غائب کروا دی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ عمران نے جواب دیا اور صفدر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی پر پڑی ہوئی برف پگھلنے لگی ہے۔ اب اسے سب کچھ سمجھ آنے لگ گیا تھا۔ آپ کو کیسے شک ہوا؟ صفدر نے سوال کیا۔ میں نے دیکھا، عمران نے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ کیا دیکھا؟ صفدر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سر پر سینگ نکل رہے ہیں۔ فضا کی بلندیوں میں آ کر تمہاری عقل شاید ہوائی جہاز سے باہر پرواز کر گئی ہے۔ صفدر صاحب، تمہارے اٹھتے ہی وہ فوراً میرے قریب آ بیٹھا اور پھر اس نے بغور میرے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ میک اپ کو چیک کرنا چاہتا ہو، اور جب اسے ناکامی ہوئی تو وہ اٹھ کر واپس چلا گیا۔ عمران نے شک کی وجہ بھی بتائی۔ لیکن اسے آپ پر شک کیسے ہوا عمران صاحب؟ صفدر بھی شاید سب کچھ پوچھنے پر تل گیا تھا۔ میں تو شیطان کی طرح مشہور ہوں، اور پھر جب موسیو چوگاشے کو قتل کیا گیا تو میں اس کے ساتھ تھا، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، صفدر نے تشویش زدہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر اس نے بے خیالی میں سیٹ کو مضبوطی سے پکڑا اور اسی لمحے چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ عمران نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نہیں، صفدر نے عمران کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، اور پھر دوسرے لمحے اس کی مشتاق انگلیاں سیٹ کے نیچے تختے پر رینگنے لگیں۔ پھر جب وہ واپس آئیں تو ان انگلیوں میں ایک چھوٹا سا ڈکٹا فون تھا، جس کی ایک سائیڈ میں ایسا مسالہ لگا ہوا تھا جو لکڑی، کپڑا، ہر جگہ آسانی سے چمٹ جاتا تھا۔ عمران نے خاموشی سے وہ ڈکٹا فون صفدر کے ہاتھ سے لے لیا، اور اس نے قدرے جھک کر ڈکٹا فون کے ریسیور سے منہ لگا کر زور سے پھونک مار دی، اور دوسرے لمحے صفدر اور عمران نے قریب بیٹھے گولڈ مین کو بری طرح اچھلتے دیکھا۔ اس نے ہاتھ اپنے بائیں کان پر رکھا ہوا تھا، لیکن اس نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی عمران اور صفدر کی طرف توجہ نہ دی۔ شاید وہ انہیں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ڈکٹا فون کا ریسیور اس کے کان میں ہے، لیکن عمران نے تو پھونک اس لیے ماری تھی، نتیجے میں انہیں پتا چل گیا کہ ڈکٹا فون سے ان کی باتیں کون سن رہا ہے۔ عمران نے خاموشی سے ڈکٹا فون جیب میں ڈال لیا۔ اب کیا کیا جائے عمران صاحب؟ صفدر نے پوچھا۔ کیا خیال ہے اگر ٹویسٹ ڈانس کر لیا جائے تو؟ عمران نے صفدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر پارٹنر کیسے تلاش کیے جائیں گے؟ صفدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شمع کو اٹھا لو، پروانے خود بخود ساتھ چلے آئیں گے، عمران نے فلمی انداز میں مکالمہ بولا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ صفدر شاید شروع سے ہی تمام اشارات سمجھ گیا تھا۔ ہم ٹانگا نائکا کی سرحدوں سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر ہیں۔ ٹھیک 15 منٹ میں جہاز ٹانگا نائکا کے ہوائی اڈے پر اتر جائے گا، اس لیے 10 منٹ کے اندر اندر کچھ ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ آپ پروگرام تو بتلائیں۔ صفدر جھنجھلا گیا۔ اسے وقت کے ضائع ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر عمران اپنی جگہ سے اٹھا، اس کا رخ ٹوائلٹ کی طرف تھا۔ گولڈ مین نے عمران کو اٹھتے دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ اس کی بے چین نظریں اس وقت تک عمران کا تعاقب کرتی رہیں جب تک وہ ٹوائلٹ کے اندر داخل نہیں ہو گیا۔ اس کے چہرے پر قدرے پریشانی اور تذبذب کے آثار نمایاں تھے۔ چند لمحوں بعد عمران ٹوائلٹ سے باہر نکلا اور پھر چلتا ہوا سیدھا گولڈ مین کی طرف بڑھا۔ وہ گولڈ مین کے قریب آ کر رکا اور اس نے جھک کر گولڈ مین سے کہا، مسٹر۔ مگر دوسرے لمحے جہاز کے تمام افراد بری طرح چونک پڑے، کیونکہ گولڈ مین نے ایک جھٹکے سے ریوالور نکال لیا تھا۔ مگر میں تو ماچس مانگ رہا تھا، عمران نے چہرے پر خوف پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اس کا ریوالور دیکھ کر ایئر ہوسٹس خوف سے چیخ پڑی۔ شاید اس نے سمجھا کہ وہ طیارے کو اغوا کرنے والے کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ایئر ہوسٹس کی اس بے اختیار چیخ کو سن کر سٹیوارڈ بھاگتا ہوا آیا اور پھر گولڈ مین کو گھیر لیا گیا۔ عمران نے واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک خوف موجود تھا۔ گولڈ مین سے ریوالور چھین کر اسے حراست میں لے لیا گیا۔ گولڈ مین نے سٹیوارڈ کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس نے غلط فہمی پر ریوالور نکالا تھا۔ وہ سمجھا کہ یہ شخص اس پر حملہ کرنے لگا ہے، لیکن ظاہر ہے کسی کو اندرونی حالات کا علم تو نہیں تھا کہ وہ حملے والی بات پر یقین کرتے۔ اتنے میں طیارے کا ٹانگا نیکا کے اڈے پر
اترنے کا اعلان ہونے لگا۔ پائلٹ نے اڈے پر موجود سیکیورٹی پولیس کو گولڈ مین کے متعلق اطلاع دے دی تھی، اس لیے وہاں سیکیورٹی پولیس گولڈ مین کو حراست میں لینے کے لیے تیار تھی۔ شمع تو جل گئی، مگر پروانوں کا کیا ہوگا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے اسے عمران کا یہ نفسیاتی داؤ بے حد پسند آیا تھا۔ ابھی تم دیکھو تو صحیح کہ کیا تماشا ہوتا ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ جہاز ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ دروازہ کھلا اور پھر سب سے پہلے سیکیورٹی پولیس کے آدمی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے گولڈ مین کو حراست میں لے لیا۔ جب وہ گولڈ مین کو لے کر چلے تو اچانک ایک فائر ہوا اور ساتھ ہی جہاز ایک زوردار چیخ سے گونج اٹھا۔ یہ ایک سیکیورٹی آفیسر کی چیخ تھی۔ گولی اس کی پشت میں لگی تھی۔ جہاز میں ایک ہنگامہ ہو گیا۔ مسافروں کی چیخ و پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ عمران ٹوائلٹ جاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لا تعلق رہنے کا اشارہ کر گیا تھا، چنانچہ عمران اور اس کے ساتھی خاموش بیٹھے رہے۔ دوسرے لمحے جہاز میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو دھکیل کر باہر نکلنا چاہتا تھا۔ گولڈ مین نے سیکیورٹی آفیسر کو گراتے ہی جمپ لگایا اور دوسرے لمحے وہ جہاز کے دروازے سے باہر ہو چکا تھا۔ جہاز کے باہر موجود پولیس نے اسے دبوچنا چاہا، مگر اس نے جیب سے ایک دستی بم نکال کر ان پر اچھال دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر پولیس آفیسروں کے جسم کے ٹکڑے اڑ گئے اور رن وے پر دھواں سا چھا گیا۔ پھر دروازے سے اندھا دھند مسافر جہاز سے باہر نکلنے لگے۔ ایک بھگدڑ مچ گئی۔ جس طرف جس کا منہ آیا بھاگ کھڑا ہوا۔ عمران اور اس کے ساتھی سب سے آخر میں باہر نکلے اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کسٹم گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ عمران صاحب، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، گولڈ مین اور اس کے ساتھی صاف نکل گئے۔ صفدر نے عمران سے سرگوشی کی، تو کیا ہم نے ان کا اچار ڈالنا تھا؟ بس انہیں تھوڑا سا سبق دینا تھا، دے دیا۔ اب ٹانگا نکا کی پولیس ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور ہم اطمینان سے آگے بڑھ جائیں گے۔ عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا اور صفدر خاموش ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی جلد ہی کسٹم گیٹ پر پہنچ گئے۔ وہاں موجود آفیسرز نے انہیں روک لیا کیونکہ ایئرپورٹ پر ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا تھا، اس لیے پولیس کی بھاری جمعیت نے پورے ایئرپورٹ کو گھیرے میں لے لیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ بہت سے دیگر مسافر بھی وہاں موجود تھے۔ کافی دیر بعد ایک پولیس آفیسر نے ان کے پاسپورٹ چیک کیے اور پھر تھکا دینے والی جراح کے بعد انہیں آزادی ملی اور انہوں نے کسٹم سے سامان وصول کیا اور پھر باہر کھڑی ہوئی ٹیکسیوں کی طرف بڑھ گئے۔ گولڈ مین بم پھینک کر اس طرف بھاگا جدھر ہینگر موجود تھا۔ جلد ہی وہ ہینگرز کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے ساتھی نہ جانے کہاں گئے تھے۔ ہینگرز پر موجود تمام لوگ بھی جہاز کے قریب بم پھٹنے کا سن کر جہاز کی طرف دوڑ پڑے تھے، اس لیے گولڈ مین کو چھپ کر ورکشاپ میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ لیکن اب ورکشاپ سے باہر نکلنا بھی ایک مسئلہ تھا، کیونکہ اس کا کوٹ پھٹ چکا تھا۔ ورکشاپ میں داخل ہونے کے بعد وہ جیسے ہی ایک جہاز کے پیچھے سے نکلا، ایک سنتری کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ہینڈز اپ! سنتری نے اپنی بندوق سیدھی کر لی۔ گولڈ مین نے چونک کر ہاتھ اونچے کر لیے، مگر اس کی تیز نظروں نے ایک لمحہ میں چیک کر لیا کہ سنتری کے علاوہ اس ورکشاپ میں اور کوئی موجود نہیں۔ یہ سنتری شاید ضرورت سے زیادہ فرض شناس تھا کہ گڑبڑ ہونے کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ کون ہو تم؟ سنتری نے گھمبیر آواز میں پوچھا، مگر گولڈ مین نے اس کا سوال کا جواب دینے کے بجائے اچانک اس پر چھلانگ لگا دی۔ یہ چھلانگ اتنی غیر متوقع تھی کہ وہ سنبھل بھی نہ سکا اور گولڈ مین اسے لیتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ بندوق اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی اور پھر سنتری کے اٹھنے سے پہلے ہی گولڈ مین پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرے لمحے اس کے بوٹ کی زوردار ضرب اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے سنتری کی کن پٹی پر پڑی اور وہ دوبارہ ڈھیر ہو گیا۔ گولڈ مین نے دو چار اور بھرپور ٹھوکریں رسید کیں اور سنتری جلد ہی ہوش و حواس کی اس دنیا کو خیر بات کہہ کر عالم بے ہوشی کی طرف ہجرت کر کے چلا گیا۔ اسے بے ہوش دیکھ کر گولڈ مین نے بڑی پھرتی سے اسے ایک سائڈ پر گھسیٹا اور پھر اس کے کپڑے اتارنے لگا۔ اس کی پھرتی قابل دید تھی، جیسے کوئی آٹومیٹک مشین کام کر رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا لباس اتار کر سنتری کی وردی زیب تن کر چکا تھا۔ پھر اس نے بندوق اٹھائی اور ورکشاپ کے خارجی گیٹ کی طرف بڑھ گیا اور اس کے قدم انتہائی تیز تھے۔ مختلف ورکشاپوں سے ہوتا ہوا وہ آخری خارجی گیٹ تک پہنچ گیا۔ دیگر ورکشاپوں میں کام کرتے ہوئے اور لوگوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ خارجی گیٹ سے بھی وہ بآسانی باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر بندوق پھینکی اور پھر سائیڈ میں چلنے لگا۔ جلد ہی اسے ایک ٹیکسی مل گئی۔ مین مارکیٹ چلو، گولڈ مین نے کہا۔
اور پھر وہ جلد ہی مین مارکیٹ پہنچ گیا۔ اس نے ایک دکان سے ریڈی میڈ سوٹ خریدا اور پھر بنڈل لے کر وہ ایک اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ گولڈ مین نے افریقی زبان میں ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ جلد ہی وہ ایک چھوٹے سے ہوٹل کے قریب رک گیا۔ اس نے جیب سے چند سکے نکالے اور ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ کپڑے تبدیل کرتے وقت وہ اپنا بٹوا لینا نہیں بھولا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیفے نما ہوٹل تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک کیبن کی طرف مڑا اور پھر اس نے کیبن کا پردہ کھینچ دیا۔ ابھی وہ بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک ویٹر اس کے سر ہو گیا۔ اس نے اسے کافی کا آرڈر دیا۔ ویٹر چلا گیا۔ جاتے ہی کافی سرو کر دی گئی۔ ویٹر کے جانے کے بعد اس نے پردہ برابر کیا اور پھر سنتری کا لباس اتار کر اس نے جلدی جلدی وہ ریڈی میڈ سوٹ پہننا شروع کر دیا۔ سوٹ پہن کر اس نے سنتری کے لباس کا بنڈل باندھا اور پھر 2-4 طویل گھنٹوں میں اس نے کافی کی پیالی خالی کر دی۔ جیب سے ایک چھوٹا سا نوٹ نکال کر اس نے پیالی کے نیچے رکھ دیا اور پردہ اٹھا کر ایک لمحے کے لیے اس نے جھانکا۔ جب کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ دیکھا تو لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کیفے سے باہر نکل آیا۔ اس نے قریب ہی ایک چھوٹی سی گلی میں سنتری کی وردی کا بنڈل پھینک دیا اور پھر وہ جلد ہی ایک خالی ٹیکسی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اسے سپر لینڈ ہوٹل چلنے کے لیے کہا اور پھر ٹیکسی تیز رفتاری سے سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ ابھی وہ ایک مڑے ہی تھے کہ اچانک ڈرائیور نے زوردار بریک لگائے۔ گولڈ مین جو اپنے خیالات میں مست تھا، اس کا سر زور سے اگلی سیٹ کی پشت سے جا ٹکرایا۔ جب اس نے ڈرائیور کو گالیاں نکالنے کے لیے سر اٹھایا تو ساری چوکڑی بھول گیا، کیونکہ ٹیکسی پولیس کے گھیرے میں تھی اور آگے باقاعدہ پولیس چیک پوسٹ تھی۔ باہر نکلو، ایک پولیس افسر نے دروازہ کھول کر ریوالور اس کے پہلو سے لگا دیا۔ مگر بات کیا ہے؟ گولڈ مین جھنجھلا کر بولا۔ بات یہ ہے دوست کہ تم اپنا حلیہ تبدیل کرنا بھول گئے تھے، پولیس آفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور گولڈ مین ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ کپڑوں سے تو وہ چھٹکارا پا چکا تھا، مگر حلیہ، اس کا تو اسے خیال بھی نہیں آیا تھا کہ ٹانگا ناکا کی پولیس اس قدر مستعد ثابت ہوگی۔ اس نے اس پہلو پر سوچا ہی نہیں کہ جہاز کے عملے نے پولیس کو اس کے حلیے سے پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ پولیس نے اس کی تلاشی لی اور پھر اسے 2 آفیسرز کی زیر نگرانی پیٹرولنگ وین پر بٹھا کر ہیڈ کوارٹر کی طرف بھیج دیا گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ایئرپورٹ سے باہر نکل کر ایک اچھے سے ہوٹل میں ڈیرا جمایا اور پھر عمران کے حکم پر ان سب نے میک اپ کر لیا۔ وہاں عمران کو 2 دن لگ گئے اور ان 2 دنوں میں عمران زیادہ تر اپنے کمرے سے غائب رہتا۔ تیسرے دن اس نے اناکا قبیلے کی طرف روانگی کا حکم سنا دیا، مگر کس پر جائیں گے؟ تنویر سے نہ رہا گیا۔ اس نے پوچھ ہی لیا۔ ایک ریل گاڑی ٹانگانیکا سے چلتی ہے اور پھر افریقہ کے وحشی قبائل کے درمیان سے گزرتی ہوئی سیدھی انکانا اسٹیشن پر پہنچ جاتی ہے۔ عمران کا لہجہ بے حد طنزیہ تھا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تنویر کو جلال آ گیا۔ اچھا، یہ نئی بات سن رہا ہوں۔ یہ مذاق بھی پتنگ کی کسی قسم کو کہتے ہیں یا پھر کبوتر کی کوئی قسم ہوگی۔ عمران شاید اسے ستانے پر تل گیا تھا۔ تنویر غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر صفدر نے اسے سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیا۔ تو عمران صاحب، تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ ہاں، یہاں تقریباً 100 میل تک تو ہم جیپوں پر جائیں گے، اس کے بعد گھنا جنگل شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے پیدل ڈبل مارچ کرنا پڑے گی۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا انکانا قبیلے کا راستہ معلوم ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ یہ ہمارا بلیک اینڈ ریڈ آدمی کب کام آئے گا؟ عمران نے جوزف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جوزف نے خوشی سے دانت نکال دیے۔ اس دلیل نے سب کو مطمئن کر دیا۔ پھر عمران نے ہوٹل کا بل چکایا اور انہیں لے کر ٹیکسیوں میں چل دیا۔ شہر سے کافی دور ایک چھوٹے سے احاطے میں بڑی بڑی جیپیں موجود تھیں۔ کیپٹن شکیل، نعمانی، چوہان اور کیپٹن عارف، تم ایک جیپ میں بیٹھو، تم لوگ باری باری ڈرائیونگ کرو گے کیونکہ راستے بے حد خراب ہیں۔ میں، صفدر، تنویر، جوزف، سارجنٹ سراج اور موسی و نشارہ اگلی جیپ میں ہوں گے، عمران نے بتلایا۔ یہ موسی و نشارہ کون صاحب ہیں؟ صفدر نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ یہاں کے مقامی آدمی ہیں، بہترین نشانہ باز اور ذہین آدمی ہیں، میں نے انہیں کرائے پر اپنے ساتھ لے لیا ہے، ابھی آ جاتے ہیں، عمران نے بتلایا۔ اور پھر چند لمحوں بعد احاطے میں ایک لمبا تڑنگا افریقی داخل ہوا۔ افریقی ہونے کے باوجود اس کے جسم پر سوٹ موجود تھا۔ چلیں مسٹر عمران؟ افریقی نے انگریزی زبان میں عمران سے پوچھا۔ ہاں موسیو نکارا، چلیں، عمران نے جواب دیا اور باقی سب لوگ ہنس پڑے۔
نشارہ اچھل کر اگلی جیپ میں سوار ہو گیا۔ ان کے ساتھ والے سامان کے علاوہ دونوں جیپیں مختلف تھیلوں سے بھری ہوئی تھیں۔ نہ جانے عمران نے کیا کیا خرید لیا تھا۔ جیپیں سٹارٹ ہو کر احاطے سے باہر نکلیں۔ پہلی جیپ کا سٹیئرنگ عمران کے ہاتھوں میں تھا اور پچھلی جیپ کی ڈرائیونگ کیپٹن شکیل نے سنبھال رکھی تھی۔ کافی دور تک دونوں جیپیں ایک پختہ سڑک پر دوڑتی چلی گئیں۔ پھر پختہ سڑک ختم ہو گئی۔ اب ایک کچی سی سڑک تھی جس کی حالت قطعی ناگفتہ بات تھی۔ اب رفتار آہستہ کر دی گئی کیونکہ راستہ بے حد خراب تھا اور کسی بھی لمحے جیپ کے الٹ جانے کا خطرہ تھا۔ جیپیں آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئیں۔ پھر جنگل شروع ہو گیا۔ اب راستہ مزید خراب ہو گیا تھا، اس لیے رفتار پہلے سے بھی کم کر دی گئی۔ عمران اور کیپٹن شکیل تو ڈرائیونگ کے چکر میں پھنسے ہوئے تھے، البتہ باقی لوگ جنگل کا نظارہ بڑی دلچسپی سے کر رہے تھے۔ چلتے چلتے انہیں شام ہو گئی۔ پھر جیپ کی ہیڈ لائٹس آن کر دی گئیں اور جیپیں اب چیونٹی کی رفتار سے آگے بڑھنے لگیں۔ اچھا خاصا اندھیرا ہو چکا تھا۔ میرے خیال میں آج رات کیمپ یہیں لگائے جائیں، عمران نے جیپ روکتے ہوئے تجویز پیش کی، اور پھر اس کی تائید میں باقی لوگوں نے بھی سر ہلا دیے، کیونکہ اس خراب سفر میں دھکے کھا کھا کر ان کے جسموں کی چولیں ہل گئی تھیں۔ جیپوں کو ایک سائیڈ میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر عمران کے ساتھیوں اور فوجیوں نے مل کر کیمپ لگانے شروع کر دیے۔